میرے نبی منبر پہ جلوہ افروز ہو گیا، فرما منانا میں کون، میرے بارے میں پوچھتو میں کون، فرما میں محمد بن عبداللہ۔ بولو سبحان اللہ، یہ حضور کی نعت ہے۔ حضور کے نسب کو بیان کرنا حضور کی نعت ہے، حضور کی شان بیان کرنا، حضور کے خاندان کی بات کرنا، حضور کے والدین کی بات کرنا، حضور کے اوصاف و کمالات کی بات کرنا، یہ سب نعت مصطفیٰ کی۔ حضور علیہ السلام جب پوچھا گیا فرمایا کون، فرمایا منانا میں کون۔ نبی کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز فرمایا میرے بارے میں پوچھتے میں کون، فرمایا میں محمد بن عبداللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معاذ بن عدنان۔ میرے نبی نے یہاں تک شجرہ پڑھا، میرے نبی نے بتا دی میں پاک سرگوں سے گزارا گیا، پاک رحموں سے گزارا گیا، پاک پشتوں سے گزارا گیا۔ میری نسل میں اور میرے آبا میں کسی نے بدکاری نہیں کی، کسی نے پورا فیل نہیں کیا، سب نے نکاح کیا، سب دور فطرت میں تھے، سب توحید کے ماننے والے تھے، کیونکہ رب کعبہ نے انہی پشتوں سے امام الانبیاء کا ظہور فرمانا تھا اور اس نبی کو بھیجنا تھا کہ جس کے قدموں کی برکت سے رب کعبہ نے زمین کو پاک کرنا تھا۔ میرے رب نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، آبا کی بات میرے رب فرما رہا ہے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، میرے رب نے دو باتیں فرمائی، آبا اور ذریت، آبا اور ذریت۔ فرمایا جو نبی کے آبا ہوں گے وہ بھی پاک اور جو نبی کی ذریت ہوگی وہ بھی پاک۔ ناپاکوں کا ذکر میرا رب اس انداز میں نہیں کرے گا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ہم نے کہا مولا جی کچھ تو آپ شرف کر لیجئے، میرے رب آبا کی بات کر رہا ہے اور آبا کی بات اس انداز میں کر رہا ہے، یہ نہیں فرمائے کہ ہم نے آبا کو مشرک رکھا، آبا کو مشرک رکھے اور بیٹوں کو نبوت عطا کر دے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا کو میرے رب نے بشر بنایا ہے اور جس بشریت کو آپ بار بار بیان کرتے ہیں اس بشریت میں یہ صرف پائی جاتی ہے، یہ صرف میرے نبی میں پائی جاتی ہے کہ میرے نبی ویسے ساری کائنات کی کل ہے، لیکن بشری تقاضوں میں میرا نبی اپنے ماں باپ کا جز ہے۔ جب تک کل پاک نہیں تو جز پاک نہیں ہو سکتا، اور میرے نبی کی طہارت اور میرے نبی کی طاہر پر کیا کہنا، وہ تو طاہر ہے، میرے نبی کی پاکی پر کیا کہنا، ہمارے سوڑے مصطفیٰ تیری پاکی پر کیا کلام کریں گے یہ لوگ، تیری بات کیا کریں گے، فرمایا کہ تیرا قدم تو اگر زمین پر لگ جائے، تیرا قدم اگر زمین پہ لگ جائے، وہ تو تیرا قدم اگر زمین پر لگ جائے، اور فرمایا اگر اب انہیں پانی نہ ملے، پانی نہ ملے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ہم نے اس مٹی کو پاک کر دیا، ہم نے مٹی کو پاک کر دیا، کیوں؟ فرمایا کہ میرے محبوب تیرے قدموں کی برکت سے، پہلی امت پہ نہیں تھا لیکن فرمایا سوڑے مصطفیٰ تیرے قدموں کی برکت سے تیرا قدم دھرتی پہ لگا، جب تیرا قدم دھرتی پہ لگا ہم نے مٹی کو ہی پاک نہیں کیا بلکہ مٹی کو پاک کر دیا۔ فرمایا اب انہیں پانی نہ ملے تو اب یہ مٹی انہیں پاک کر سکتی ہے۔ میں نے کہا مولا جی جس کے قدموں کی برکت سے مٹی پاک ہو جائے تو اس کے قدموں کی برکت سے رب کعبہ نے اس کے آبا کو بھی پاک کیا ہے، اس کی ذریت کو بھی پاک کیا ہے، اس کے آبا بھی پاک ہیں، اس کی ذریت بھی پاک ہے۔ ہمیں سوئے مصطفیٰ تیرے قدم اگر دھرتی میں لگ جائے تو ہمیں ہم مٹی کو پاک کر دیتے ہیں اور اتنا پاک کرتے ہیں، اتنا پاک کرتے ہیں تو میں اب اگر یہ ناپاک ہو، اگر ملا علی تو ناپاک ہو اور پانی نہ ملے تو میں یہ مٹی نے پاک کرے گی۔ یہ مٹی کو پاک میرے نبی کے قدموں سے ہوا ہے۔
تو جس کے قدموں سے مٹی پاک اور وہ مٹی تجھے پاک کر رہی ہے، تو اس کے آبا کتنے پاک، اس کے آبا کتنے پاک.